درمیان ہے. الاجوف تحذف عینہ، اجوف کے تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اجوف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. عین کلمہ حرف، اگر کسی وقت آواز بیچ میں ڈراپ ہوئی تو آپ لوگ مجھے مائک کے ذریعے بتانا، چونکہ میں کتاب کھول کے ساتھ کتاب دیکھ رہا ہوں تو ٹیکسٹ میسج میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تو اجوف اس کو کہتے ہیں جس کا عین کلمہ حرف علت ہوتا ہے، چاہے وہ واو ہو یا پھر یا ہو. یہاں پر اس بارے میں بحث ہے کہ اس کا وہ جو عین کلمہ حرف علت ہے وہ کب باقی رہے گا اور کب حذف ہو جائے گا، اس پر بحث ہے. تو پہلا اصول یہ بیان کیا کہ تحذف عینہ ان سکنت لامہ للجزم، کہ اجوف کا عین کلمہ جو حرف علت ہوتا ہے وہ حذف ہو جائے گا اس وقت جبکہ لام کلمہ جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے. جیسے مثال دی ہے لم یخف. اب خوف یخاف یہ اجوف ہے اور اس کا عین کلمے میں واو ہوتا ہے جو کہ یہاں پر الف کی صورت میں ہمیں مضارع کے اندر نظر آ رہا ہے یخاف. تو ویسے تو یخاف ہے، جب اس پر حروف جازمہ میں سے لم داخل ہوا، لم جب بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے. جب لم داخل ہوا فا یخافو کے اندر تو فا کے اوپر رفع پڑھ رہے تھے، ضمہ پڑھ رہے تھے ہم. جب لم داخل ہوا تو فا ساکن ہو گئی، تو فا ساکن ہونے کی وجہ سے عین کلمہ جو کہ الف کی صورت میں تھا وہ بھی گر گیا، لم یخف ہو گیا. اسی طرح لم یصل، صال یصول، صال یصول، قال یقول کی طرح ہے نصر ینصر سے. تو یہاں پر بھی یصول تھا یقول کی طرح، نصر ینصر کا باب ہے، واو حرف علت بیچ میں تھا عین کلمے کی جگہ پر. جب لم داخل ہوا اور لم کے داخل ہونے کی وجہ سے لام کلمہ جو یہاں پر لام ہی ہے وہ ساکن ہوا تو عین کلمہ جو کہ واو تھا وہ گر گیا. او لبناء الامر، اس کا تعلق للجزمی کے ساتھ ہے کہ ان سکنت لامہ لبناء الامر، کہ عین کلمہ حذف ہو جائے گا جبکہ لام کلمہ جزم کی وجہ سے ساکن ہو یا لام کلمہ امر کے بنائے جانے کی وجہ سے ساکن ہو. دونوں صورتوں میں. جیسے خف، اب خف امر کا صیغہ ہے، اسی خاف یا خاف سے یہاں پر فا ساکن ہے تو فا ساکن جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ امر کا صیغہ ہم نے بنایا، اور اصول ہے کہ امر کے آخر میں آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو خافہ کے اندر یا یخاف میں جو مضارع کے صیغے یخاف کے اندر تخاف کے اندر الف تھا، امر بناتے وقت آخر ساکن ہونے کی وجہ سے وہ حرف علت بھی گر گیا ہے. صل، صال یصل، اسی صال یصول سے امر کا صیغہ صل، اب یہ تصول سے بنا ہے تو تصول سے تا گرائی آخر کے آخری حرف کو لام، یعنی لام کو امر کا آخر ہونے کی وجہ سے ہم نے جزم دی تو بیچ میں جو واو حرف علت تھا عین کلمہ تھا وہ بھی گر گیا. اول اتصالی بضمیر رفع متحرک، یا ضمیر مرفوع متحرک کی وجہ سے، ضمیر مرفوع متحرک کی وجہ سے بھی عین کلمہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. ماضی میں یوں کہتے ہیں عدت من السفر، میں سفر سے واپس لوٹا. عاد یعود، عین کلمہ کی جگہ پر واو ہے، اجوف ہے، تو اس کے ساتھ جب ہم نے ضمیر مرفوع متحرک تا پشتو کو ملایا تو یہاں پر بھی وہ جو عین کلمہ واو تھا وہ گر گیا ہے. عدنا، ہم لوٹے، یہاں پر بھی عین کلمہ جو کہ واو تھا وہ گر گیا اس لیے کہ نون الف نا، نون زبر یعنی متحرک ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہے. والمربیات عدنا، یہاں پر عدنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو جمع مؤنث کا نون بھی چونکہ ضمیر مرفوع متحرک ہے تو اس لیے اس عدنا کے اندر بھی واو گر گیا ہے. وفی المضارع، مضارع کس گردان میں ہم یوں کہیں گے یعودنا، یعودنا یعود سے آگے گردان چلتی ہے. یعود، یعودنا پر جب فعل کو منصوب کیا ضمیر مرفوع متحرک نون زبرنا کی طرف تو یعود عین اور دال کے بیچ میں سے واو گر گیا ہے. امر میں یوں کہیں گے عدنا، عد، عودا عود، عودی عودا عدنا، تو یہاں پر تعود سے چونکہ امر کا صیغہ بنا ہے تو تعود کے اندر واو موجود ہے، لیکن جب اس کو منصوب کیا ہم نے ضمیر مرفوع متحرک نون زبرنا کی طرف تو عدنا عین اور دال کے بیچ میں سے واو گر گیا ہے.
अच्छा, وتحرك يتحرك فاء الماضي المجرد عند اسناده الى هذا الضمير بالضم ان كان من باب نصر كصلت ورمت. یہاں تک ایک بات ہو گئی ہے کہ ماضی مجرد کے فا کلمہ متحرک ہوتا ہے بالضم، ضمہ کے ساتھ، عند اسناده الى هذا الضمیر، جبکہ وہ اس ضمیر کی طرف منسوب ہو. ماضی مجرد کا کلمہ ہو، ماضی مجرد کے کلمے کو جب منسوب کیا جائے ضمیر مرفوع متحرک کی طرف، تو پھر اس کے فا کلمہ کو ضمہ دیا جائے گا. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب بیچ میں سے عین کلمہ کو حذف کرتے ہیں. عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے ہیں. ان کان من باب نصر، اگر وہ فعل نصر ینصر کے باب سے ہو. جیسے سلطو، اب سلطو کے صاد کے اوپر جو ضمہ ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ بعد میں دیا گیا ہے. سلطو میں صاد اور لام کے بیچ میں سے واو کو حذف کیا، عین کلمہ کو حذف کیا، اور عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد جو فا کلمہ تھا اصل میں تھا یہ صولتو، قولتو کی طرح. صولتو، نصرتو کے وزن پر دیکھیں نا، نصرہ کے اندر متکلم کا صیغہ کیا ہے؟ نصرتو. تو نصرتو کے اندر نون متحرک ہے، یعنی متحرک ہے اور فتحے کے ساتھ متحرک ہے، اس کے اوپر فتحہ آیا ہوا ہے. تو اسی طرح صولتو کے اندر بھی صاد کے اوپر اصل میں فتحہ تھا، لیکن جب ہم نے عین کلمہ کو حذف کیا واو کو، اور تو پھر دوسرا کام یہ کیا کہ نصر ینصر کا باب ہے تو فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دیا. اس طرح رمتو کے اندر بھی یہی ہے. وبالکسری کا عطف بالضم پر ہے، یعنی فا کلمہ کو حرکت دی جائے گی کسرے کی، ان کان من باب ضرب، اگر وہ فعل ضرب یضرب کا باب میں سے ہوگا تو، یا او فرح یا فتح سمع یسمع کا باب ہوگا تو بھی اس کو کسرہ دیا جائے گا. جیسے عشتو، اب عشتو یہ عاش یعیش ضرب یضرب کا باب ہے، تو ضرب کے اندر بھی ماضی کا جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ تو مفتوحی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عشتو عین کے نیچے زیر کار سے آ گئی، تو عین اور شین کے درمیان سے یا کو گرایا گیا ہے جو عین کلمہ تھا، اور اس کو گرانے کے بعد دوسرا کام جب ہم نے دیکھا کہ عشتو کا جو لفظ ہے یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے، تو پھر فا کلمہ کو کسرے کی حرکت دے دی. وملتو، یہاں پر مالا یمیلو تھا، یہاں پر بھی عین کلمہ کو حذف کیا تو پھر میم کو یعنی جو فا کلمہ تھا اس کو کسرہ دے دیا. اور خفتو، یہ وہی خافہ یا خاف ہوا، عین کلمہ جو واو تھا اس کو حذف کیا تو پھر خا کو جو کہ فا کلمہ تھا اس کو کسرہ دے دیا. یہ سمع یسمع کا باب ہے. اور ہبتو یہ وہب یابو یہ باب ہے اس کا فتح یفتح کا، اس کو بھی کسرہ دے دیا ہے ہا کو. اس کے بعد تبقى عینہ ان تحرکت لامہ، عین کلمہ باقی رہے گا اگر لام کلمہ متحرک ہوگا. متحرک ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ لاتصالی بضمیر رفع ساکن، اس لیے کہ وہ ضمیر مرفوع ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. جیسے صاما، اب دیکھیں صاما کے اندر صاد کے بعد صاما، اس میں صاد کے بعد الف ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر آگے جو لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مرفوع ساکن ہے، یعنی کہ الف ہے. اس میں صامو میں بھی عین کلمہ موجود ہے الف کی صورت میں، اس لیے کہ ضمیر مرفوع ساکن ہے واو. یصومانی یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی الف ساکن، یصومون میں واو ساکن، تصومون میں واو ساکن، تصومین میں یا ساکن. اور سوما امر کا صیغہ، سومو امر کا صیغہ، سومی امر کا صیغہ، ان کے اندر بھی ضمیر مرفوع ساکن ہے سب صیغوں کے اندر. تو جو عین کلمہ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ریکارڈنگ مکمل کر لیتے ہیں، ایک کلپ پھر بہت لمبا ہو جائے گا.